ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل شو آن دا وائر پاکستان. آپ نے کل پاکستان میں دیکھا کہ ایک چیف منسٹر آف اے پروونس وچ از دا تھرڈ لارجسٹ پروونس آف پاکستان, دا سی ایم آف KPK, علی امین گندپور, واز کڈنیپڈ اینڈ واز ڈیٹین فار آورز. آپ کا ایک سٹنگ چیف منسٹر بھی جو مسنگ پرسن ہو گیا تھا فار ایٹ لیسٹ 8 hours. اس کے بعد آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں کیا ہوا. پاکستان از انڈر فائر. اس کے لیے obviously ہم لوگ آج we'll discuss lot of topics which are critical to national security, critical to the national politics of Pakistan. It would be a mix of English and Urdu for our audience. جو ہے ہمارے ساتھ جاوید صاحب ہیں. جاوید صاحب who is a editor and managing director for The Wire. آج میں نے شو اوپن کیا ہے, بٹ جاوید صاحب کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں آپ سی ایم جو سٹنگ آپ کے سی ایم ہیں, مطلب انہوں نے بالکل جس طرح وہ ہماری پنجابی فلموں کی بڑکیں ہوتی ہیں وہ بڑکیں ماری, اسی طرح سارے جتنے بھی ان کے لیڈران تھے انہوں نے پھر اس پہ آپ کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. اور ریٹیلیٹ کرنے کا جو طریقہ کار تھا وہ ظاہر ہے جس طرح انہوں نے غلط کیا اس طرح ریٹیلیشن بھی غلط ہی ہوئی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنا بڑا صوبہ جس آپ تھرڈ لارجسٹ آپ صوبہ کہہ رہے ہیں, اس کا سی ایم جو ہے وہ اتنے بڑے, یا تو میرا خیال ہے چونکہ پبلک اتنی زیادہ دیکھ کر وہ لوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, یا اس کیا وجہ ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں کہ MQM کے ایک لیڈر الطاف حسین صاحب نے کی تھی, اس سے کم ٹون کے اندر اور اس سے کم جو ہے وہ اس کی ہیٹ تھی, اور ان کے اوپر آ کے آپ نے مطلب وہ طوفان اور وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کاروائی کی تھی. ان کو پتہ نہیں کیوں اتنا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھلا ہاتھ ہے, یا کیا اس کے پیچھے ریزنز ہیں, یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. آپ بلکہ روشنی ڈالیں کہ یہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. پاکستان میں ایک بات تو ہے کہ آپ کچھ بھی کریں آپ اسٹیبلشمنٹ پہ بات نہیں کر سکتے. دیکھا جائے تو اگر ہم اسے سچویشن کو اینالائز کریں تو ہو کیا رہا تھا اسلام آباد میں. عمران خان از انڈر اریسٹ. اس میں ایک پارٹی PMLN ہے جو کہ ابھی ان پاور میں ہے. اس کا انٹرسٹ ہے کہ PTI اور فوج کو لڑائی رکھنا. اس میں ایک فوج ہے جو کہ چھپنا چاہ رہی ہے اس پالیٹکس کے پیچھے, لیکن وہ چھپ نہیں پا رہی ہے. اوبویسلی اس کے پرومسز ہیں کچھ جو اسے PMLN گورنمنٹ کے ساتھ کرنے, پلس اس کے انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کے. اس کے بعد تیسرا PTI ہے جن کا ابھی سب سے بڑا جو آبجیکٹو ہے از ٹو گیٹ آؤٹ فرام دا جیل, اور جو احتساب ان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عذاب ان کے اوپر آیا ہوا ہے, اس سے اسے چھٹکارا حاصل کرنا. تو یہ 3 آبجیکٹیوز ہیں. PTI نے اپنا آبجیکٹیو جو ہے وہ یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ مینٹین کرے اپنا پبلک نیوسنس, اور جو نیوسنس پاور ہے تھرو جلسہ ٹو شو آف پاور. تو انہوں نے ایک شو آف پاور اسلام آباد میں رکھا جسے PMLN کی گورنمنٹ نے پوری کوشش کی روکنے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک فوج اس میں شامل تھی, بٹ PMLN گورنمنٹ تھی جس نے اسے ناکام بنانے کی کوشش کی. لیکن ہیٹس آف, جتنی بھی پریشر PTI کے لوگوں کے اوپر تھا, انہوں نے ایک بہت ہی بڑا جلسہ اسلام آباد میں کیا. اس کے بعد کیا ہوا, لیکن ان سے آپ نے جلسہ تو کر لیا, لیکن آپ رکیز ہو ابھی بھی پالیٹکس میں. آپ نے اوور ڈو کر دیا, آپ نے شو آف اسٹرینتھ کر دینی تھی. چپ چاپ کر کے یو وڈ ہیو گون ٹو اے جلسہ ان لاہور, جہاں پہ آپ کا مین آبجیکٹو ہے, جہاں پہ آپ کو پاور شو کرنی چاہیے. آپ سے اوور ڈو ہو گیا. آپ کے لیڈرز نے آ کے محسن نقوی کے بارے میں جو لینگویج استعمال کی, انہرڈ آف ان پاکستان. نمبر 2, the CM KPK جو ہے علی امین گندپور, جو کہ خود بھی اس کے بھائی بھی فوج سے, کہ والد صاحب بھی فوج سے, ان کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے, اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. بٹ دا کائنڈ آف لینگویج ہی یوزڈ واز انہرڈ آف. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہی نہیں, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں تھرڈ بگیسٹ صوبہ آف پاکستان وچ از دا KPK. آپ پشتونس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آپ ہزارے وال کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. دا لینگویج کمنگ فرام دا چیف منسٹر KPK علی امین گندپور واز ٹو بی آنیسٹ ڈسکسٹنگ. اور انہوں نے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا یہ لینگویج پہلے استعمال نہیں ہوئی,
سوال تو یہ بنتا ہے اور بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں. بالکل لیکن میں آپ سے ابھی یہی پوچھنے والا تھا کہ کیا اس سے پہلے یہ لینگویجز یوز نہیں ہوئی ہیں؟ ایون آپ کی جو ابھی سٹنگ سی ایم ہے پنجاب کی، اگر آپ ان کی اگزامپل لیں تو انہوں نے بھی اپنے ایک یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پاور میں ہو تو آپ کچھ بھی لینگویج استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ پاور میں نہیں ہوتے اور اس ٹائپ کی لینگویج یوز کرتے ہیں جیسے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کی یا کسی اور نے کی، وہ چیزیں یوز ہو جاتی ہیں. تو آپ کو بہت ہی کیلکولیٹڈ موو اپنے رکھنے پڑتے ہیں وین یو آر ناٹ ان پاور. تو یہ ایک سوسائڈ مشن تھا میرے خیال سے. اس سے عمران خان کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا. اور اسٹیبلشمنٹ میری جن سے بھی بات ہوئی ہے they were very angry on this as to what has happened. PMLN انہیں اور چڑھا رہی ہے اور this is now establishment versus PTI 2.0 جس پہ کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو کیا پتہ اس کی وجہ سے جو ملٹری عدالتیں جو ہیں وہ پہلے 6 مہینے بعد لگنی تھیں، اب ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد لگیں. ہو سکتا ہے عمران خان would be trialed under military courts. تو آپ نے تو علی اگر میں اس طرح پوچھوں، اگر میں یہ بیچ میں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو، کہ یہ 3 پلیئر ہیں جس طرح پی ٹی آئی ہے، پی ایم ایل این ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پورا جو فیاسکو ہے اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ پی ایم ایل 8 مئی کا جو 8 سپٹمبر پی ایم ایل این اچھا پی ایم ایل این دیکھیے بہت ساری پولیٹیکل پارٹی چاہے آپ کے نظریاتی اختلافات ہوں، اینڈ آئی ڈونٹ personally like what comes out of PTI، لیکن ایک بات تو ہمیں سمجھنی پڑے گی. PTI is the Trojan horse. PTI was the third biggest force جس نے جو باریاں لگا کے آتے تھے پی ایم ایل این اور پی پی پی، ان دونوں کی پولیٹکس کو ختم کیا. پی ایم ایل این کو وائپ آؤٹ کر دیا کے پی کے سے، سینٹرل پنجاب سے بھی کچھ ریجن سے، ساؤتھ پنجاب میں پی 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 کو ختم کر دیا پی ٹی آئی نے، کراچی میں ایم کیو ایم کو ختم کیا. تو پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت ہے جسے آپ رائٹ اور رانگ پاکستان کی واسٹ میجورٹی سے مراد اوور 60-70% لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن بالکل ایسے لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ پی ٹی آئی ایک لوز کینن ہے، ایک مس گائیڈڈ پولیٹیکل فورس ہے. اب اسے گائیڈ کرنے والی اسٹیبلشمنٹ تھی یا اسٹیٹ آف پاکستان تھا؟ اس سے جو پی ٹی آئی کو لایا بھی تھا کیونکہ انہوں نے ہاتھ پیر ایم کیو ایم کے باندھ دیے تھے، پی ایم ایل این کے باندھ دیے تھے، جبھی تو پی ٹی آئی کو اسپیس ملا اتنا بڑا 2011-2012 کے بعد. پی ٹی آئی کا اپنا جینون ووٹ بینک تھا. پی ٹی آئی کو آج ووٹ ملتا ہے نہ صرف عمران خان کی اپنے پرسنل کیپیسٹی یا اپنے پرسنل پرسونا پہ لیے، پی ٹی آئی کو ووٹ ملتا ہے کیونکہ لوگ نفرت کرتے ہیں نواز شریف اور زرداری سے، کیونکہ لوگ نفرت کرتے ہیں ایم کیو ایم اور اے این پی سے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس فینومینا آف پی ٹی آئیز گروتھ ان پاکستان. آپ انہیں جتنا روکیں گے، اگر وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور میرے خیال سے سمجھتی بھی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جسے پاکستان فوج اگر میں کہوں گا، وہ آج یہ سمجھتی ہے اور یہ جانتی ہے کہ پی ٹی آئی کی کتنی بڑی نیوسنس پاور ہے. اور میرے خیال سے ابھی کوئی بھی اسٹریٹجی، کوئی صحیح ڈیوائس نہیں کر پائے، کیونکہ ایک جینون پولیٹیکل آرگینکلی گرون موومنٹ تو ہے پی ٹی آئی. تو اگر یہ کوئی جو طاہر القادری ٹائپ کی جماعت ہوتی تو آپ نے دیکھا تھا 2 منٹ میں ٹھیک ہو جاتی. لیکن آپ اسے، چاہے وہ الیکشنز ہوں، آپ سمبلز علیحدہ کر دیں، they won hats off to the PTI workers. تو جس طرح ساری پولیٹیکل پارٹیز اسٹیبلشمنٹ نے ہی لانچ کی اور وہ بڑی ہو گئیں، ایسی پی ٹی آئی بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی کا جینون ووٹ ہے پاکستان میں، اور وہ اب نیوسنس اور حلق کی میں ہڈی بن کے سوار ہو چکا ہے پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. اب دوسرا فیز ہے کہ ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ اتنا بڑا آپ کو ایکسپوجر مل رہا ہے ایک جلسے کے صورت کے اندر، ڈسپلن نظر نہیں آتا. ڈسپلن اس سینس کے اندر کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اتنے بڑا مجمع ہے، اسکرپٹڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو جو سپیچ دی جاتی ہے یا آپ کو جو بولا جاتا ہے آپ اتنا بولیں. یہ تو ایسا سی ایم کی سپیچ اگر آپ لے لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے نادان دوست ہوتے ہیں. یہ نادان دوست بن گئے کہ انہوں نے اس وینچر کو، اس وینیو کو اور اس اپرچونٹی کو مس کر دیا.
بجائے اس کے کہ اس کو بینیفٹ جائے عمران خان کو، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے انہوں نے اور مشکلات پیدا کر دی. جاوید صاحب یہی تو فرق ہے ایک پولیٹیکل کلاس سے آئے ہوئے لوگوں کا اور ایک عام یہی میں آدمی سننا کا چاہ رہا ہوں آپ سے، نا. بالکل ایسے ہی، اور بالکل ایسے ہی. وہ جذبات میں آ جاتا ہے اور پھر وہ باتیں ایسی کر دیتا ہے. تو دیز آر کامن مینز ریئیکشن. اب آپ کو اپنی ٹرو. اسٹریٹجی آپ نے ڈیوائز کرنی چاہیے تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا, آپ نے اپنے پیر پہ کلاڑی مار دی. اس کا ریپریکاشنز آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ ایک نئے عذاب میں پھنس چکے ہیں. جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے اور پی ایم ایل این نے بھی ریئیکٹ کیا, میرا نہیں خیال ان سے بھی اوور ڈو ہوا ہے. اور جتنا اوور ڈو ہو رہا ہے, عمران خان آج اس پاپولیرٹی پہ ہے کہ اگر وہ یہ جو جتنے لیڈرز ہیں جو جیل میں بند ہیں, عمران خان کہہ دے جی جو وہاں سے گل باچا خان لڑے گا یا اسلم چانڈیو لڑے گا یا چودھری افتخار لڑے گا, جسے کوئی نہیں جانتا ہوگا, دے ول ون دا الیکشنز. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور رہے گی, دیٹ از دا بگیسٹ پرابلم فار ایوری ون. اب ہم آ جاتے ہیں کہ جس طرح سے پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ نے اریسٹ کیے پارلیمنٹ کے اندر سے آ کے یا باہر سے آ کے, اس کے جو ویژولز ہیں نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں آپٹکس بہت خراب ہیں, اسپیشلی وین ایٹ اے ٹائم جب افغانستان نے آج حملہ کیا ہے, ریٹیلیٹ مطلب ہم نے ریٹیلیٹ کیا تھا افغانستان اپنی پوسٹ. وی آر ان بارڈر کلیشز جیسے انڈیا کے ساتھ ایل او سی پی ہوتے تھے ود دا طالبان ریجیم ان افغانستان. ایک دین وی آر فائٹنگ اے وار اگینسٹ ٹیرر ان کے پی کے. بنو, لکی مروت, فاٹا کے ریجنز نو گو ایریاز بن چکے ہیں, ڈی آئی خان کے علاقے اور تانگ کے. اس کے بعد بلوچستان میں ہم نے کئی بار کیا, ہم نے پروگرام کیا, 20 گھنٹے کے لیے ٹیررسٹ جہاں آتے ہیں وہاں اسٹرائکس کرنے اور چلے جاتے ہیں. اٹ از اے نو گو ایریا. آپ کا کراچی جو ہے بگیسٹ پولیٹیکل ہب تباہ ہو چکا ہے بیکاز آف پاکستان پیپلز پارٹی. پنجاب میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی ہے لیکن غربت آسمان چھو رہی ہے, رائٹ. وہاں سے لوگ بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہاں انڈسٹریز نہیں ہیں, اور وہاں سے جو لوگ ہیں وہ امریکہ, کینیڈا ڈنکیاں لگا کے اٹلی جا رہے ہیں. کتنے لوگ جا رہے ہیں. تو مسئلہ, اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف نے اپنا پلان ڈیلے کر دیا ہے. ڈالر کی سچویشن کہتے ہیں 320 روپے تک جائے گی اگلے سال تک. یہ سچویشن ہے ابھی پاکستان کی, اور اس پہ اتنا بڑا پولیٹیکل موو کہ آپ سٹنگ کے پی کے چیف منسٹر کو ڈیٹین کر لیتے ہیں یا وہ مسنگ ہو جاتا ہے. صحیح غلط کیا آپ نے یا نہیں کیا, یہ خبر بھی نہیں آنی چاہیے تھی, کیونکہ یہ خبر نے بہت سارے لوگوں کو ہلا دیا ہے. اس کے بعد جس طرح سے کوئی بھی وجہ ہو, ایک کراچی میں پنجاب کا بزنس مین کولا نیکسٹ والا غائب ہو جاتا ہے. آل دیز ویژولز, آل دیز نیوز, اس پہ کون آپ کے پاس آ کے انویسٹ کرے گا؟ کیونکہ آج آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے, کل وہ چینج ہو جائے یا کل آپ کی پالیسی ہو جائیں, تو رول آف لا اگر عدالتیں کام کر رہی ہوتی تو لوگوں کا بھروسہ بھی ہوتا. عدالتیں بھی کام نہیں کر رہی, تو اٹس اے اسٹیٹ آف کولیپس فار پاکستان, اور وی آر ان اے اسٹیٹ آف کولیپس. یہ ڈومینوز ہوتے ہیں جو ہو سکتے ہیں. ہم ابھی بھی آپ کو پہلے بھی وارن کرتے آئے ہیں, ابھی بھی وارن کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے یہ بہت خراب ہو رہا ہے, اور ملک کے لیے نہیں. اب پاکستان ہے تو پاکستان آرمی ہے, پاکستان ہے تو پی ٹی آئی ہے, پاکستان ہے تو پی ایم ایل این ہے. ڈی ایسکیلیٹ, دیر ہیز ٹو بی سم. میں تو کہتا ہوں فورن انٹرونشن ہونی چاہیے. سعودی عربیہ, چائنا کو مل کے ایک جوائنٹ میٹنگز بلانی چاہیے اور بیٹھ کے بٹھا کے سب لوگوں سے صلح کروانی چاہیے کہ صحیح ہے ہم اکنامک سٹیبلٹی رکھیں گے, اور عمران خان کو بھی ماننا چاہیے کہ یار ہم 3 سال گورنمنٹ کو دیں گے, صحیح ہے غلط. اس کا وے آؤٹ یہی ہے, اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ اس کے اوپر میرا خیال ہے یہ ایک ایمرجنسی صورتحال ہے, اور اس کے اوپر تمام طاقتوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے, انکلوڈنگ عمران خان. ظاہر ہے اگر اس کو آپ ایک سپیس دیں اور اس کو بیٹھ کے سمجھائیں کہ بھائی وہ آپ کی بات کہ پاکستان اگر ہے تو سب ہیں, پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اب اسی چیز کو لے کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. فیصل واوڈا والی جو پریسر ابھی آپ کی انٹرویوز ہوئے ہیں, چلیے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟
انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں ارشد شریف کو لے کر اور عمران خان کی پرسنالٹی. جاوید صاحب آئی تھنک فیصل واڈا نے جو عمران خان کی جو اپنا چلائی ہے ایک آڈیو، آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے خیال سے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. اور اگر آپ یہ دیکھا جائے تو would Imran Khan ever be involved in killing of a journalist in Kenya؟ تو یہ سب بچوں والی باتیں ہیں. فیض حمید کا نام دراصل میں اگر کھل کے کہوں تو فیصل واڈا کہنا چاہتے ہیں کہ فیض حمید واز انوالوڈ ان killing of ارشد شریف اینڈ assassination attempt of عمران خان. صحیح ہے. اب اسے تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جنرل فیض حمید جو تھے، سوری جنرل فیصل کی بات کروں، جنرل فیض حمید واز انوالوڈ ان کلنگ عمران خان اور assassination attempt on عمران خان on killing of ارشد شریف in Kenya. اچھا، اس میں عمران خان فیصل نصیر کا نام لیتے ہیں، جو فیصل نصیر جو ہیں وہ فیصل واڈا کے قریب ہیں، رائٹ، اور ان کے بہت اچھے دوست ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ارشد شریف کے ساتھ ہوا کیا. بہت سمپل ہے. ارشد شریف یہاں سے یو اے گئے، یو اے میں پاکستان نے پریشر ڈالا یو اے پہ، وہاں سے سب سے قریبی فلائٹ اور ویزا فری آپ کو راتوں رات نکلنا تھا، وہ کینیا تھا، ایکسکیوز می. تو وہاں سے کینیا آپ چلے گئے. کینیا میں آپ کی اسیسینیشن ہوتی ہے، اور کینیا میں جو رینجرز ہیں کینیا کی، انہوں نے فائرنگ کی اور آپ کو مارا. جن لوگوں کے پاس آپ ٹھہرے تھے وہ بھی مشکوک لوگ تھے. اس کے بعد پاکستان سے 2 آفیسرز گئے انویسٹیگیشن کے لیے. ان دونوں آفیسر جب واپس آئے انہیں رپورٹ نہیں پیش کرنے دی گئی، انہیں او ایس ڈی بنا کے سائٹ کر دیا. صحیح ہے. اب یہ کیس وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہے somebody is involved in killing of ارشد شریف. اچھا، دونوں معاملے پہ جو ہے جنرل فیض یا کوئی دوسرے صاحب، دونوں کا اداروں سے تعلق ہے اکارڈنگ ٹو فیصل واڈا، رائٹ. تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کچھ دنوں میں ہو جائے گا، سب لوگ دیکھ لیں گے. آئی ڈونٹ تھنک عمران خان از انوالوڈ. مگر یہ جو ادارے کے جو لوگ تھے جو روگ ہو گئے تھے، بالکل دے کوڈ بی انوالوڈ اینڈ فیصل کوڈ بی پوائنٹنگ آؤٹ ٹورڈز دیم. تو یہ ایک بہت ہی ڈینجرس گیم ہے جو ہوا. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے فیصل واوڈا کا مختلف چینلز کے اوپر آنا، ارشد شریف کی ایک کیس کو جو کہ ظاہر ہے بریڈ کیس ہے اس کو دوبارہ سے پھر ریسرفس کرنا. جنرل فیصل حمید از انڈر اریسٹ، آپ کو پتہ ہے. اور جو انہوں نے میں بار بار فیصل کہہ رہا ہوں، جنرل فیض حمید از انڈر اریسٹ اینڈ ہی جو ان کا کورٹ مارشل پروسیڈنگز بہت فاسٹ چل رہی ہیں. جنرل عاصم نے ایک اسپیشل ٹیم بنائی ہے، اور جیک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ فوج کا لیگل ڈپارٹمنٹ ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ان کے وکیل آئیں گے. فوج نے کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا ہوگا بغیر ایویڈنس کے، اور اپنے جرنل کو پکڑنا فوج کی اپنی ہی بے عزتی ہے. جب انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے تو دے ہیو ایویڈنس. فرام مائی انفارمیشن دے ہیو کمیونیکیشن، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا، ڈیوائسز جس سے واٹس ایپ اور ڈفرینٹ ٹیلی گرام کے کچھ پوسٹ، ایک ایپ ہے اس کے تھرو عمران خان، جنرل فیض اور بھی بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی سے مفرور ہیں، وہ جو ہیں وہ آر ان ٹو انویسٹیگیشن. فوج نے کوئی 200 سے 250 لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ 50 سے 60 لوگ اسی حوالے اور سرکل سے اریسٹڈ ہیں رائٹ ناؤ. تو دس از این آن گوئنگ انویسٹیگیشن. میرے خیال سے اس سے زیادہ کہنا پبلک ڈومین میں ابھی میرے خیال سے ذاتی ہوگی انویسٹیگیٹرز کے ساتھ بھی. جی اچھا، وہ تو میں نے بتا دیا. میرا آپ سے سوال ہے کنکلوژن میں کہ جس ایک سیکنڈ ہولڈ آن. میرا آپ سے سوال ہوگا کہ یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈسکرمنیشن کے؟ ایک آدمی اسلام آباد میں آ کے اتنی باتیں کرتا ہے، یا ایون آپ دیکھتے ہیں مریم یا کوئی اور، اینڈ دے گیٹ اوے ود اٹ. اور پھر ہم کراچی میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار کراچی والوں کے اوپر فوراً اتنی، اس سے 20% بات پہ بھی عذاب ہو جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا شاید ڈسکریمنیشن کراچی کے ساتھ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو کہ پاپولر لیڈر تھا، جسے میں آج بھی کہتا ہوں کہ شاید اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کو اگر آپ ریٹ کریں عمران خان ووٹوں کے ساتھ تو غلط نہیں ہوگا. اس کی ریٹنگ میرا خیال ہے کہ وہ ووٹوں سے اوپر اور عمران خان کی پیرلل ہونی چاہیے. میں الطاف حسین صاحب کی بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ اس کا جو اسٹیٹمنٹس تھے یا اس کے جو بیانیے تھے وہ اتنے
اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ اتنے زہریلے نہیں تھے جتنے کہ سی ایم آپ کے جو کے پی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ جو زہر اگلا ہے اتنے نہیں تھے، لیکن یہ ان کو جو اس عذاب سے گزرنا پڑا یا جو اس عذاب سے وہ گزر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اتنی بڑی پاپولر جماعت کے ساتھ کہ جو ایک پورے ایک سندھ کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، ایک بہت بڑی کمیونٹی جس کو کہ ہم مہاجر کمیونٹی کہتے ہیں اس کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور صرف مہاجر کمیونٹی کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی تھی، سندھ میں رہنے والے جتنے پنجابی جو کہ سوفسٹیکیٹڈ میں کہوں گا پنجابی پٹھان، پڑھے لکھے پنجابی پڑھے لکھے پٹھان اور جتنی بھی نیشنلٹیز تھیں وہ ان کے ایجنڈا سے کچھ آپ جو گرے ایریاز ہیں یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ ایسی نیگیٹو چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر سبھی لوگ متفق تھے کہ یار یہ نہیں ہو تو مطلب ایم کیو ایم جو ہے وہ بلیسنگ تھی سندھ کے لیے، اور پیپلز پارٹی جیسی نیوسنس جو کریٹ کی ہوئی ہے صوبے کے اندر اس کو اگر کوئی ہینڈل کر سکتا تھا تو وہ ایم کیو ایم ہی تھی، اس کو آپ نے اس طریقے سے رگیدا ہے، اس طریقے سے آپ نے رگڑا ہے، اور اس کو اگر آپ کمپیئر کریں سی ایم کی اسپیچ کے ساتھ تو میرا خیال ہے بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ اگر میرا سٹانس لے یا میرے سے پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ون سائیڈڈ جو ہے یہ افیئر تھا اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی ایک موقع ملنا چاہیے ایم کیو ایم جیسی جماعت کو واپس آ کر سندھ جیسے صوبے کی خدمت کرنی۔ بالکل، تھینک یو. دس از دا وائی پاکستان presentation on what's happening since yesterday. Thank you.